ناظرین کرام، آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پہ بات ہوگی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہیں ہمارے ساتھ رہیں، اور خاص طور پہ جو طبقہ ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ خاص طور پہ رہے۔ بات یہ ناظرین کہ مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ میں اس سے بڑا غم اور اس سے بڑا پریشر کبھی نہیں دیکھا جو مسلمانوں نے، اور بالخصوص خلیفہ اول سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھی اور سہا بھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ اسلام ابھی نوزائیدہ ہے، پورے عرب میں یکا یک بغاوت کا طوفان اس زور سے اٹھا کہ اسلام کی عمارت کے در و دیوار مکمل طور پہ ہل کے رہ گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس میں محصور ہو گئے۔ ایک طرف ناظرین لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا اہم ترین فیصلہ ہے، تو دوسری طرف مرتدین اور مانین زکوٰۃ کھڑے ہو چکے ہیں، فتنے مکمل طور پر سر اٹھا چکے ہیں، اور تیسری جانب طلیحہ اسود انسی قبیلہ تمیم کی سجاہ نامی عورت اور مسلمہ کذاب کی طرف سے نبوت کی دعویداری ہو چکی ہے، معاذ اللہ۔ تاریخ طبری کے مطابق ناظرین مسلمانوں کی حالت اس وقت اس بکری کی سی تھی جو موسم سرما کی بارش والی رات میں کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر اللہ تعالی ہم لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عطا نہ کرتے تو ہم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے باپ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے مصائب و حوادث ٹوٹ پڑے کہ وہ حوادث بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں پر اگر پڑتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مدینہ منورہ میں ناظرین عالم کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ تاریخ میں، یہ تمام تاریخ کی کتب میں یہ بات بہت واضح ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں ایسی بھی گزری کہ عورتیں اور بچوں کے سوا کوئی مرد شہر میں موجود نہیں تھا۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس قربانی کو قبول فرما کر تمام مخالف فضا کو اسلام کے حق میں مکمل طور پہ ہموار کر دیا اور لوگوں کے لیے ہدایت کے عمومی فیصلے فرما دیے۔ لیکن ناظرین قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل پر، ان کے ویژن پر، ان کی ڈٹرمنیشن پر کہ ایک لمحہ بھی اف اگر مگر نہ تھا۔ 2 سال اور 3 مہینوں میں فتنوں کا قلع قبا کیا، جھوٹے مدعیان نبوت کو واصل جہنم بھی کیا، اسلامی ریاست کی ایکسپینشن بھی کی، علمی کارنامے بھی انجام دیے، اور فلاحی ریاست کا تصور بھی آپ نے پیش کیا۔ یعنی اللہ پر توکل، نیت کے اخلاص اور ویژن پہ غور کیجئے ناظرین کہ منصب خلافت کو سنبھالتے ہی جو پہلا خطبہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے نمائندہ نے دیا ناظرین، وہ آج بھی مسلم دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے، تمامی حکمرانوں کے لیے تاریخ کا وہ سنہرا ڈاکیومنٹ ناظرین جسے آج پریشر لے کر ویسٹ کے آگے جھکنے والے، چند ٹکوں کی خاطر ملک اور امت کی بولی لگانے والے اور اپنے حلف سے بد عہدی کرنے والے عوام کے نمائندوں کو نصاب کی صورت میں، میرا خیال ہے ناظرین کہ نصاب کی صورت میں پڑھایا جانا چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ جو عوامی نمائندے اس خطبے پر پورا اترے اسے کوالیفائی سمجھنا چاہیے، اور جو پورا نہ اترے اسے ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے۔ ریاست مدینہ میں اپنی تنخواہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر، ایک مزدور کی اجرت کے برابر ناظرین رکھنے والے خلیفہ وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے احتساب کی بات کی، سیلف اسسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے آپ سے شروع کی کہ حاکم کے سچا ہونے کی آپ نے بات کی۔ آپ اپنے خطبے میں جو جملے فرماتے ناظرین اس کا کرکس بیان کر رہا ہوں کہ طاقتوروں اور کمزوروں کے درمیان عدل و انصاف کی آپ نے بات کی، عزت کا پیمانہ جہاد سے جڑے رہنے کو آپ نے قرار دیا، بے حیائی اور بدکاری کو قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ قرار دیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ یہ پہلا خطبہ ہے پہلے خلیفہ کا اسلامی ریاست کے ناظرین۔ ایک حاکم کا اللہ پر توکل کیسا ہونا چاہیے، اس کی شاندار مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین خلافت کے ابتدائی دور میں نظر آتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کے وہ خلیفہ، وہ لیڈر، وہ رہنما ہے جنہوں نے ملکی، سیاسی، معاشی، معاشرتی غرض کے ایک ایک معاملے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط پر ہی چلایا، اس سے ڈیویٹ نہیں کیا۔ یعنی اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزم اور ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر آپ نے قائم کیا کہ اولو العزم جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی۔